الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 121 سے 26 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل اللہ رب العزت نے انسان کا جو دشمن ہے شیطان، ابلیس کا معنی بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ اللہ رب العزت کے آگے اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ بندے تیرے ہوں گے اور میں ان سے یہ کام کرا کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اور جب اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھی تو اس وقت بھی صحابہ پریشان ہوتے تھے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا میدان لگے گا تو اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم، تو آدم کہیں گے اے میرے رب میں بار بار حاضر ہوں، آپ ہی کی ساری تعریف ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا لشکر جہنمی لوگوں کو باہر نکالو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ کس حساب سے؟ تو اللہ کہے گا 8000 میں سے 999۔ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا اور لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ جب سنی بات تو صحابہ بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو ایک جنتی ہوگا وہ ہم میں سے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے کرم سے وہ جو تمہارا ایک آدمی اور یاجوج اور ماجوج اور دوسرے کافروں کے 1000 آدمی تمہارے مقابلے میں ہوگا۔ تو گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے بڑا ہی اللہ کا کرم ہے کہ اگر ایمان لا کے آپ کا اسوہ اپنایا جائے تو اللہ کی رحمت بارش کے مسلسل سلسلے اس امت پہ جاری رہیں گے۔ اس طرح کل شیطان کے کاموں میں سے ایک اشارہ دے کے پھر جنت کی طرف آتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو اصبع کی بیماری ہے۔ اصبع جلدی بیماری کو کہتے ہیں جس سے سارے بال جھڑ جاتے ہیں۔ تو میری بیٹی کی جلدی بیماری کی وجہ سے سارے کے سارے بال جھڑ گئے ہیں، اب میں نے اس کی شادی بھی کر دی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کے سر پہ تھوڑے سے بال جڑوا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی، یہ جو مصنوعی بال ہوتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی یہ ایسی روایات جو آج کل پھیلائی زیادہ لوگ اپنا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ تو کل ان کا ذکر تھا، آج وہ لوگ جو ایمان لے آیا ہے، یعنی والذین، اور وہ لوگ، قرآن مجید کا ایک دستور ہے کہ جہاں جنمیوں کا ذکر آتا ہے وہاں اہل جنت کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں، چونکہ جب انسان کو بنایا گیا نا تو ایک تو رحمان کی طاقت ہے جس نے کائنات بنائی اور انسان کو خلیفہ بنایا، اور دوسری جو پیرلل ساتھ ہوئی وہ شیطان کی طاقت ہے۔ شیطان بندے کے خون کی طرح اس کے اندر دوڑتا ہے۔ تو اب جو لوگ شیطان کے حملوں سے بچ جائیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو یقین کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کر لیں،
ایمان کا مطلب یقین کر لیں کہ یہ جو قرآن اللہ نازل فرما رہا ہے یہ حق ہے، یہ رسول حق ہے، ان کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اس بات کا جو یقین کر لیں دل سے، زبان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا اقرار کر لیں، دوسرا وعملوا الصالحات وعملوا، اور عمل کرنے شروع کر دیں۔ یعنی دین میں زبانی دعویٰ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک زبانی دعویٰ تو زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اب اس کا ثبوت عمل سے ہوگا۔ وعملوا الصالحات، اور وہ عاملوا عمل کریں، کام کریں، صالحات جو نیک کام ہیں۔ نیک وہی پیمانہ ہے جو اللہ کے نبی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے۔ دو ہی نشانیاں ہیں، ایمان بھی لے آئیں اور عمل بھی کریں اچھے نیک۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، شیطان اپنے وعدے کرتا ہے اور وہ سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سندخلہم، دیکھیں یہ خود ہے، سین ان قریب، ندخل، ہم داخل کریں گے، ہم خود ان کے لیے داخلے کا انتظام کریں گے، ہم ان کو داخل کریں گے جنات، باغوں میں، یعنی باغات ہیں، لگے ہوئے ہیں، پھل تیار ہیں، ان باغوں میں داخل کریں گے۔ آگے ساتھ نشانی ہے تجری، جاری ہیں، چل رہی ہیں، رواں دواں ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، درخت اوپر پھیلے ہوئے ہیں، نیچے نہریں چل رہی ہیں، انہار، نہر کی جمع ہے انہار، یعنی ایک جنتی کو بھی جو باغ ملے گا اس میں بھی بہت ساری نہریں ہوں گی۔ عرب کا دور زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کریں آج بھی عرب میں سبزہ بڑا کم نظر آتا ہے، وہاں اگر باغات ہوں سبز اور اندر نہریں بھی چل رہی ہوں، یقین جانے یہ ایسا ماحول بنتا ہے کہ ہوا چلے اور پانی سے ٹکرا کے جب اوپر جائے تو کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، پھول اس میں خوشبو بھریں، پھل جو ہے اس میں ذائقہ بھرے، تو ٹھنڈی میٹھی ہوا جب چلتی ہے ایسا ماحول بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو باغات دوں گا، ان میں داخل کروں گا۔ اب یاد رکھنا، داخل کیا، تجری من تحت الانہار، اور ان کے نیچے خوب نہریں چلتی پھرتی، رواں دواں، جوش سے چار رہی ہوں گی۔ آگے وضاحت قرآن میں آئی ہے، دودھ کی بھی ہوں گی، شہد کی بھی ہوں گی، پانی نہ جو خراب ہونے والا ہے اس کی ہوں گی، کیا سے کیا نہریں ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، آبادہ، ابدی طور پر، عارضی نہیں، مستقل ان کو الاٹمنٹ کر دی جائے گی اور قبضہ دے دیا جائے گا۔ ادھر جب سوسائٹیاں لیتے ہیں نا پلاٹ لوگ، تو وہ ایک ہوتا ہے الاٹمنٹ ہو جانا، ایک ہوتا ہے فوری قبضہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو الاٹمنٹ بھی دیں گے، خالدین فیہا، مالک بنا دیں گے، اور آبادہ، ابدی پیپر دے کے، قبضہ دے کے ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے گا، اور اس وقت نوکر چاکر سارے لاٹ ہو جائیں گے، ملات، سٹیج اتنی بڑی۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لے آئیں گے اور عمل کرتے ہیں اچھے، تو میرا وعدہ ہے سندخلہم جنات، ہم ان کو خود داخل کریں گے باغوں میں، اور اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور خالدین فیہا، اور نہ وہ زندگی ختم ہونی ہے نہ نعمتیں ختم ہونی ہیں۔ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی پودا مرجھا جائے اور بڑی محنت سے ہم نے پالا ہے تو بیماری لگ گئی ہے، سارا پھل ختم ہو جائے۔ یہ پپیتے کئی بار ہم لگا چکے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ خالدین فیہا، ہر چیز ہمیشہ رہے گی، کوئی خراب ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، بندہ بھی نہیں خراب ہوگا، ناک میں پانی تک نہیں آئے گا، پسینہ، خوشبو، صحت، کوئی بولو براز تک نہیں ہے، ایسی نعمتیں وہاں، غم کی بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے اس میں، آبادہ، ابدی ابدی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ کہتا ہے وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، شیطان کا نہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حق کا، سچا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ کل اللہ نے بتایا شیطان کا غرور بالکل جھوٹ فریب ہوتا ہے۔ وعد اللہ، خالق اللہ کا وعدہ ہے، حق کا، حق اور سچا۔ ساتھ اللہ کہتا ہے ومن، کون ہے وہ ہستی، اصدق، جو زیادہ سچی ہو، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تیسری، صادق سے اصدق،
کون ہے زیادہ سچا؟ من اللہ، اللہ سے، قیلا بات کرنے میں، بات میں اللہ سے سچا کون ہے؟ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جس کے کون سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کے بات میں سچا کون ہے؟ تو واقعی اللہ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے پھر ایک موازنہ کر کے شیطان کی پارٹی اور ایمان کی پارٹی کا نتیجہ نکال دیا۔ جس طرح ہم ایک کہانی لکھتے ہیں آخر پہ اخلاقی سبق کہ پورا نتیجہ یہ ہے، یہ نتیجہ اللہ کہتا ہے لیسا، ہرگز نہیں، یعنی کامیابی جو ہے نا ہرگز نہیں ہے، بے امانیکم، بے امانی، یہ کہنا ہم نے پڑھا ہے، مانی کہتے ہیں خواہش، آرزو، جو بندے کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، خود ہی اندر خود ہی بنائی ہوئی ہے، ہرگز نہیں کامیابی دار و مدار بے امانیکم، تمہاری خواہشوں کے اوپر کوئی آخرت کی کامیابی نہیں، ولا امانی، اور نہ خواہشیں اہل الکتاب، اہل کتاب کی، اہل کتاب کی خواہشوں اور تمہاری خواہشوں پر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ زبان سے اہل کتاب کیا کیا دعویٰ کرتے تھے، وہ دین سے ہٹ چکے تھے، زبانی بڑے دعوے تھے، یعنی یہ ان کی آرزویں تھیں جو شیطان بناتا ہے۔ کل ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ سیدوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ آپ کو بالکل آگ میں نہیں ڈالے گا۔ قرآن میں بڑے دعوے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کبھی وہ کہتے تھے لَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا چاہے یہودی اور عیسائی کے سوا۔ یہ بڑے ان کے سہانے خواب تھے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے نا، اس کے بعد وہ انکار زبان سے نہیں کرتا، وہ دنیا میں اس حد تک غرق ہو جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے کو رسموں پر چھوڑ دیتا ہے، ان کا عقیدہ رسمی رہ جاتا ہے، جو رسمیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، خود بڑا سنجیدہ ہو کے پوری محنت دنیا کی عزت مال کمانے میں لگاتا ہے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ذرا نظر نہیں نہ آتی، چونکہ اللہ رب العزت نظر نہیں آ رہے، اس لیے بندہ اس کو ذرا ٹال دیتا ہے۔ دنیا کا نوٹ نئے 5-5 ہزار والے بینک سے وہ نظر آتے ہیں، لہذا وہ آخرت کے معاملات کو رسموں میں، آسان کاموں میں، کوئی چاند اذکار کا ورد کر کے سستے سستے کام کر کے وہ سمجھتا ہے وہ جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچ جاؤں گا، اور اتنے جو مربوں میں باغ ہے نہ ختم ہونے والے اور نہریں اور ہورے وہ ساری مل جائے گی، چاند کلمات کہہ کے باقی ساری محنت توجہ پوری کی پوری وہ دنیا کمانے میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ بندے کی جو خواہش ہے نا، چاند وظیفے شریفے کر کے آسان کام کر کے بڑی جنت مل جائے گی، اللہ کہتا ہے لیسا بِأَمَانِیِّکُمْ، یہ تمہاری خواہشوں پہ بالکل کامیابی نہیں ہوگی، ولا امانی، اور نہ ہی خواہشیں اہل الکتاب، جو اہل کتاب بنی اسرائیل والے تھے، جن کی سے یہ تاج امامت کا لے لیا گیا، نبوت کا لے لیا گیا، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو دے دیا گیا، لہذا یہ جو صرف نسلی ہے نا، ہم فلانے نسب سے ہیں، ہم فلانے خاندان سے ہیں، ہمارے فلانے بزرگ وہاں ہمارے کام آ جائیں گے، یہ جتنی خواہشیں ہیں، کوئی بندہ اسلام میں دعویٰ کرے اور اس کی دلیل نہ دے قرآن حدیث سے، تو وہ اس کی امانی خواہش اپنی ہوگی، خود بنائی ہوگی۔ قرآن حدیث سے اللہ کا فرمان دکھانا ہوگا، نبی کا فرمان، تو وہ پھر اللہ کا فرمان ہوگا، ورنہ بندے کی اپنی خود بنائی ہوئی خواہش ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے خواہشوں کی دنیا سے باہر آؤ، حقیقت کی دنیا میں آؤ، قرآن کھولو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ لیسا، ہرگز نہیں ہے کامیابی، بے امانیکم، تمہاری خواہشوں کے اوپر نہیں ہوگی، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر ہوگی۔ تو یا اللہ کدھر ہوگی، کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے بتا دیتا ہوں، ایک فقرے میں سارا بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے من، جو بندہ بھی یا عمل کرے، جو بھی عمل کرے گا، سوءً برا، کوئی بھی قرآن حدیث کے خلاف عمل کرے گا تو وہ برا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یجزا بہی، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کا جز بہت ہی سخت ہے۔ جب یہ عیسیٰ آیا تو صحابہ پریشان ہو گئے،
پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اگر تو ہر برا عمل جو ہم سے ہو جاتا ہے اس کی سزا ملنی شروع ہوئی پھر تو ہلاک ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرو، تم استقامت اختیار کرو. بندہ مومن پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے اسے چھوٹی سی ٹھوکر لگے یا اس کو کانٹا چبھے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے چلے جاتے ہیں. پیچھے مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یہ حصہ جو ہے نا، میں یا عمل، جس نے بھی کام کیا، عمل کیا، سوءً برا، یجزا بہی، اس کو بدلہ مل کر رہے گا. اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے، بڑے سخت یہ جوز ہے کہ بندے کو اللہ کے دربار میں ایک بار نا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جواب طلبی ہوگی، کھڑا ہوگا کہ یہ برا کیا ہے. پھر اللہ دیکھے گا اس نے توبہ سچی کی تھی، گناہ چھوڑ دیا تھا، تو اللہ معاف فرما دیں گے. اور دوسرا آگے کہتے ہیں ولا یجد، اور نہیں وہ پائے گا جس نے عمل برا کر لیا ہے نا، ولا، اور نہیں یجد، وہ پائے گا لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی ولی، وہاں کوئی ولی شلی کام نہیں آئے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. میرے نبی پاک جب بھی خطبہ دیتے تھے نا، جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی کھڑے ہوتے ہیں، اس کو خطبہ کہتے ہیں نا. کوئی مسئلہ پیش آیا آپ کھڑے ہو گئے تو یہ جملے ضرور بولتے تھے، ہر جمعے پہ ادھر بولے جاتے ہیں ان الحمد للہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. یہ اگلے یہ پکے لفظ ہر خطبے میں نبی فرماتے تھے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. یعنی اگر تم دنیا میں کوئی سچی سچی موتیوں جیسی کتاب دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صرف کتاب اللہ ہے جو سچی ہے. آگے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اور سب سے بہترین طریقہ وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ساتھ آپ یہ ہر خطبے میں آپ کہتے ہیں، ہر بات میں کہتے ہیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو نیا بنا لیا جاتا ہے، خود ایجاد کر لیا جاتا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، اور جو بھی نئی چیز، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے کے جائے گی. یہ جملہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں، ہر عید میں اور ہر بات میں پہلے فرماتے تھے، پھر اگلی بات کرتے تھے. اس لیے بہترین کتاب قرآن مجید ہے. تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا یجد، نہیں وہ پائے گا لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی یعنی کوئی ولی، دوست، مددگار بالکل نہیں پائے گا. ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. یہ برائی کا بتا کے آگے اللہ کہتے ہیں ومن، اور جو بندہ یعمل، عمل کرے گا، من الصالحات، اچھے نیک اعمال کرے گا، من ذکرن، وہ مذکر ہو یعنی مرد ہو، اور انسا یا مؤنث ہو عورت، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کام کرے صالح. اللہ کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، شرط ہے وہ ہو مومن. یعنی یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان والا ہوگا تو اس کا ترازو لگے گا. جس نے ایمان کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس کی یوں مثال لے لیجئے، ایک کسان ہے، وہ بڑی پیاری زمین میں ہل چلاتا ہے، صحیح مٹی نرم کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو خوب کھاد بھی ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، بڑی آبیاری کرتا ہے، لیکن بیج نہیں ڈالتا تو اس کی کبھی بھی فصل نہیں ہوگی جب تک بیج نہیں ڈالے گا. لہذا بیج سے مراد ایمان ہے. پہلے بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں دوبارہ قیامت والے دن اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ اقرار کر لے، پھر وہ عمل کرے اچھے، چاہے مرد ہے عورت ہے. اللہ کہتا ہے فَأُولَئِکَ، یہ لوگ ہیں، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ان کو میں باغوں میں داخل کروں گا. ولا یظلمون، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا. نکیرہ، وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سوراخ ہے اس میں جو دھاگا ہوتا ہے، دھاگے کے برابر، تیل کے برابر بھی ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. کوئی ظلم نہیں میں کروں گا، بلکہ اپنی رحمت سے زیادہ بڑھا دوں گا. آگے اللہ کہتا ہے ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں. اللہ مثال دیتا ہے ومن، دیکھیں تیسری بار آ رہا ہے ومن. ومن کون ہے؟ اور وہ شخص، احسن، کون ہے جس کا اتنا حسین ہو، احسن حسن سے ہے، پیارا، اچھا، خوبصورت،
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے لحاظ سے اس سے کون پیارا ہے، کون اچھا ہے، ممن، اس شخص سے جو اسلامہ جھکا دے، مسلم ہو جائے، اللہ کے آگے جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، چہرہ پورے جسم کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ جھک جائے تو سر جھک جاتا ہے، سر جھک جائے تو بندہ آپ جھک جاتا ہے، عاجز ہو جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سب سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص کی نسبت اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اس نے اپنی میں ختم کر دی، ساری دنیا سے رخ کاٹ کے ایک پالنے والے کی طرف رخ کر دیا، آگے جھک گیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، احسان کہتے ہیں نیکی کا وہ درجہ کہ جب بھی بندہ نیکی کرے یوں کرے جیسے اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، کم از کم اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس طرح جو نیکی کرے اسے احسان کی نیکی کہتے ہیں۔ وہ محسن، اور وہ بہترین نیکیاں کرنے والا ہو، اللہ کے آگے خود کو جھکا دے اور نیک کام کرے۔ آگے ہے واتبع، اور اتباع کرے، پیچھے پیچھے چلے، پیروی کرے، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی۔ نبی کریم بھی کہتے ہیں میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین طریقہ تھا وہی میرا ہے، یہ نبی کریم کہتے ہیں۔ واتبع ملت ابراہیم، اور وہ اتباع کرے ملت ابراہیم کی، ابراہیم کے طریقے کی۔ انیفا، جو انیف تھا، حنیف ہوتا ہے سب چیزوں سے رخ پھیر کے صرف ایک طرف اللہ کے رخ کر دینا، دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، وہ اسے حنیف کہتے ہیں۔ وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، اور پیچھے پیچھے چلتا ہو ملتے ابراہیم کے، جو بالکل یکسو تھے، یک واگے تھے، ایک سمت اللہ کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ ایسے تھے تو اللہ کہتا ہے واتخذ، پھر میں نے بنا لیا، واتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ابراہیم، ابراہیم کو خلیلا، اپنا دوست، ابراہیم کو اپنا اللہ نے دوست بنا لیا۔ مثال اللہ نے دے دی کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، نبی کریم کو بتایا جا رہا ہے، صحابہ کو بتایا جا رہا ہے قیامت تک، تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کافر مشرک تھا، نہ صرف مشرک بلکہ بت بناتے تھے آزر، تو گھر میں بھی دعوت دی، اور پھر وہ پورے ان کا جو کفر تھا، پورا ممبر سب کیا ہے ان کے معبودوں کو پتہ کلاڑے سے مار دیا۔ ایک ایک بات آ رہی ہے، پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، پھر وہ کہاں اولاد ہی کو نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے اولاد دی، پھر ذبح کو حکم دے دیا اسماعیل کو، پھر ذبح کر کے دکھا دیا، یہاں تک کہ وہ آگ میں ڈالے گئے، ایک ایک قدمہ انہوں نے زمایا، ہر کام پہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا، تو اللہ کہتا ہے پھر میں نے اس کا اپنا خلیل بنا لیا۔ ایسے تم بھی ہر چیز سے رخ پھیر کے ایک اللہ کی طرف ہو جو، اللہ تم کو خلیل بنا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا، اس طرح مجھے بھی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آخر پہ اللہ نے بتایا جب تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی ہے تو تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ تم اللہ کے ہو جاؤ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، اور ساری چیزیں اس کی، اس کے لیے وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو محیطہ گھیرے ہوئے، یعنی اللہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کر لو، نافرمانی کسی نے کرنی ہے، اللہ کی یاد سے وہ بھاگ نہیں سکتا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ نیکی بھی کرو گے تو اللہ اجر دے گا، تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے وَقَانَ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک بار سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام کریں اچھے، سَنُدْخِلُهُمْ، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغوں میں، تجری، جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابدا، ابدی 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 زندگی، وعد اللہ حق کا،
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ کون ہے زیادہ سچا من اللہ اللہ سے، قیلا بات کرنے میں، قول میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بِأَمَانِیِّکُمْ ہرگز نہیں کامیابی تمہاری خواہشوں میں، ولا امانی اہل الکتاب نہ اہل کتاب کی خواہشوں میں، یہ انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہے۔ وَمَن یعمل اصول یہ ہے جو بھی عمل کرے گا سوءً برے، یجزا بہی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد نہیں وہ پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیاً کوئی ولی مدد، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا پائے گا۔ وَمَن یعمل مِنَ الصالحات اور جو عمل کرے گا اچھے، من ذکرٍ وہ مرد ہو او انثیٰ یا عورت ہو، وَهُوَ مؤمن اور وہ مومن کی شرط ہے، ایمان لانے کے بعد وہ عمل اچھے کرے، تو اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ یہ لوگ ہیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نہیں ظلم کیا جائے گا، نہیں کمی کی جائے گی، نکیرہ ایک تیل کے برابر کی ان کے اعمال نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ ایک مثال دیتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا دین کے لحاظ سے اچھا بہترین خوبصورت کون ہو سکتا ہے، ممن اس شخص سے اسلم جو اپنا آپ جھکا دے، وجہہ للہ اپنے چہروں کے اللہ کے سامنے جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکیاں کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ اور پیروی کرتا رہے، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتا رہے، حنیفا جو بالکل یکسو تھے، واتخذ اللہ پھر بنا لیا اللہ نے ابراہیم خلیلا ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔